السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ. قیامت کے 3 منٹ کہانی کا سلسلہ جاری ہے. قسط نمبر 11 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں سپاہی آگے بیان کرتا ہے کہ اب جو اعمال نامہ صاف ہونا شروع ہوا تو مجھے سوال کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مجھے اچھی طرح دکھائی دے رہا تھا کہ اس رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک دوست کا مذاق اڑا رہا تھا. فوراً مجھے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 یاد آ گئی، جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان کے بعض اعمال سارے نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. بس اب کیا تھا، اب تو میرے اوپر مایوسی کے بادل منڈلانے لگے. اب کروں تو کیا کروں؟ میں نے اپنے ساتھ موجود دونوں فرشتوں سے کہا، آخر تم کیوں کچھ نہیں کرتے؟ میرے سارے اعمال برباد ہوئے جا رہے ہیں، میری بے کسی پر رحم کیوں نہیں کھاتے؟ مگر فرشتے تو گویا میری بات سن ہی نہیں رہے تھے. میں اسی طرح ورق الٹتا رہا، ان سب نیک کاموں کو دیکھتا رہا جو محنت و مشقت کر کے انجام دیے تھے، اور اب میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے. میں اتنا زیادہ گھبرا رہا تھا کہ بخار آنے کو تیار تھا. میری آنکھوں کے سامنے میری پوری زندگی کی دولت برباد ہو رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا. میں دنیا میں جس چیز کو مذاق سمجھتا رہا وہ میرے نامہ اعمال میں برائی کے نام سے درج ہو گئی، اور بعض مذاقوں نے تو میرے دوسرے لوگوں کو سارے اعمال ہی دے دیے. میرے ذہن میں وہ تمام آیتیں آ رہی تھیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ برے اعمال اچھے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. میں اسی طرح ورق پلٹتا رہا کہ اچانک ایک صفحے پر موٹے موٹے حروف میں لکھا نظر آیا، ایک فقیر خان وعدے کی مدد. اس جملے کی وضاحت فلم میں دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ فلم کون سے وقت کی ہے. میں دماغ پر بہت زور ڈالتا رہا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں آیا. میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے فلم سے وہ فیملی یاد تو آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ میں اس فیملی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ اس فیملی کی مدد کر سکوں. وہ فیملی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہمسائے تھے، اور وہ بہت غریب تھے. ان کی مدد کرنے کو میرا دل بہت چاہتا تھا. میں اسی مقصد سے ایک روز گھر سے نکل کر بازار کی طرف چلا. میں نے اپنی فیملی کے 2 باحیثیت لوگوں سے یہ بات بیان کی، لیکن انہوں نے میری بات انسنی کر دی. یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، تم ابھی بچے ہو، تمہیں ان چیزوں سے کیا مطلب؟ تم یہ باتیں بزرگوں کے لیے چھوڑ دو، بزرگ اپنی ذمہ داری کو نبھانا اچھی طرح جانتے ہیں. اس وقت میری عمر 15 سال سے زیادہ نہیں تھی. جب میں نے اپنے بزرگوں کا یہ رویہ دیکھا تو میں نے بھی ان باتوں کو چھوڑ دیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے تو اس فیملی کی مدد کی نہیں تھی، مگر میرے نامہ اعمال میں درج ہو چکی تھی.
میں نے حساب کتاب والے فرشتے سے کہا، جب میں نے اس غریب فیملی کی مدد کی نہیں تو اس کتاب میں درج کیسے ہوئی؟ فرشتے نے اسے کیا جواب دیا، سنیے اگلی قسط میں۔ کہانی جاری ہے۔